اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہوگا کہ راولپنڈی کی سیشن عدالت نے جو ایف آئی اے کے انڈر ہے، جو کہ خاص طور پر ایف آئی اے کے کیسز کو آج کل ڈیل کر رہی ہے، سیشن جج عدنان مشتاق انہوں نے ایک بہت ہی ہیبت ناک ایک فیصلہ دیا جو کہ ذاتی اناد کے اوپر مبنی۔ ذاتی اناد اس طرح سے کہ حسنات فاروق ایک شخص کا نام ہے جو کہ مسلمان ہے اور جس نے یہ ایف آئی آر درج کروائی۔ ایف آئی آر 13 مئی سن 2020 کے اندر یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور یہ راولپنڈی میں ایف آئی آر درج کی گئی، اور ایف آئی آر کے اندر جو دفعات لگائی گئی وہ بہت ہی سنگین دفعات لگائی گئی، صرف ذاتی اناد پر۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حال بھی ان پرانے نشیوں کی طرح ہے جو صبح اٹھتے ہی جن کو تروڑک ہونے لگتی ہے، جن کے جسم کے اندر عجیب سی ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اب ان کو تروڑک ہوتی ہے کہ یہ اپنی صبح اٹھتے ہی پرانے نشیوں کی طرح اپنی ہی صفوں میں کوئی نہ کوئی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کہاں یہ بری نگاہ ڈالیں اور کہاں یہ اپنی غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویے کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ تو معاملہ ہے وہاں کا جو راولپنڈی کے اندر پیش آیا۔ حسنات فاروق جن کا تعلق ان سے تھا انیکا عتیق سے، انیکا عتیق اور حسنات فاروق کے اندر ایک تعلق تھا ان کی شادی سے پہلے۔ اب حسنات فاروق صاحب کی جناب وہ بری نیت اور خواہشات دوبارہ جاگ اٹھی جب ان کی شادی ہوگی عتیق صاحب سے، تو جناب حسنات فاروق نے جناب اس سے دوبارہ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، ناجائز ڈیمانڈیں کی، اور جب وہ انیکا عتیق جب وہ انکاری ہوئی، انہوں نے کہا نہیں میں اب شادی شدہ ہوں، میں تمہارے ساتھ تعلق کیسے قائم رکھ سکتی ہوں۔ تو اس بدبخت انسان نے جس کا نام حسنات فاروق ہے، جو مسلمان ہیں، اور یہ بیچاری انیکا عتیق بھی مسلمان ہے، اس شخص نے اپنی حوانیت دکھاتے ہوئے جا کے جناب راولپنڈی میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی، اور نہ کہ ایف آئی آر درج کروا دی بلکہ اس کے اندر 2016 کے پیکا کے قانون کے تحت سیکشن 11 کے تحت بھی اس کے اوپر جناب وہ دفعات لگوائی، اور جناب یہ معاملہ سارا ایف آئی اے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جب ایف آئی اے کے ہاتھ میں چلا گیا فوری گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد انہوں نے موبائل بھی لے لیا، ان کے موبائلز بھی لے لیے۔ خیر بڑا جو ایک پنجاب پولیس کا ایک بہت ہی پنجاب پولیس کا یا ایف آئی اے پاکستان کا، آپ اس بروٹل ان کے ایکٹ سے یا انٹروگیشن کے معاملات سے واقف ہیں، تو بڑا انہوں نے جو غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا اس بیچاری جوان 26 سالہ لڑکی کے ساتھ، وہ بہت ہی انسانیت سوز ہے۔ گرفتاری ہوگی، ریمانڈ پہ رہے، اس کے بعد جناب اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ اڈیالہ جیل سے جب ٹرائل شروع ہوا، جب فرد جرم عائد کی گئی، تو انیکا نے عدالت کے اندر جناب اس نے انکار کر دیا صحت جرم سے۔ اس نے کہا جناب میں نے کوئی ایسی توہین یا گستاخی کی نہیں ہے جس کی لیے مجھے یہ ٹرائل فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر ایف آئی اے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو بھی کرنا تھا انہوں نے کہا جی یہ بھی پروف ہے، جی وہ بھی پروف ہے، تو لوور کورٹس ہے، ڈیفینیٹلی وہاں پریشر بھی ہوگا، اور پریشر کیونکہ یہ پورا اسلام آباد راولپنڈی دہشت گردوں سے، انتہا پسندوں سے گرا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں عدنان مشتاق کے اوپر میری اپنی رائے ایک حقیقی خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا۔ اس نے جناب اس انیکا کو سزائے موت سنا دی۔ اب وہ جو
چارج شیٹ ان کے خلاف اختیار کی گئی یا سنٹینس وارنٹ ایشو کیے گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو دکھاؤں اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ یہ ہے انگلش میں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں تاکہ آپ کو اس واقعے کی ساری سمجھ آ جائے۔ کیس نمبر ہے جی 25، ڈیٹ ہے جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 13 مئی سن 2020، اور اس کے اندر جو افینس ہیں انڈر سیکشن 11 پیکا 2016، اس کے بعد سیکشن ہے 295 اے، اس کے بعد 295 سی، 298 اے اور 109 پی پی سی، اور اس کے اندر جناب FIA سائبر کرائم سرکل راولپنڈی۔ تو یہ جو دفعات یا سنٹینس وارنٹ جو اس بیچاری کو دیا گیا، جو 295 سی کے تحت ان کو سزائے موت سنائی گئی، اس کے اندر جناب 295 سی کے محمد کی توہین کرنا اور محمد کے خلاف کوئی ایسی بات جس کے وہ صحت جرم سے جو انکار کر رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں، اور یہ واٹس ایپ کا معاملہ جیسے اہل تشیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، ویسے ان کے ساتھ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ذاتی اناد پر۔ اگر وہ تعلق قائم کر لیتی اس سے حسنات سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی FIR درج نہیں تھی ہونی، وہ اپنے خامن سے بے وفائی کرتی، نافرمانی کرتی اور اس بغیرت انسان کے حسنات کے جال میں پھنس جاتی تو پھر ٹھیک تھا۔ اب 295 سی کے تحت سزائے موت اور 50,000 روپے جرمانہ۔ دوسری دفعہ ہے 295 اے، جس کے تحت ان کو 10 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہے۔ 295 اے اس وقت آپ کے اوپر عائد کی جاتی ہے جب آپ کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کرتے ہیں، تب آپ کے اوپر یہ 295 اے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی 298 اے، اس کے تحت ان کو 3 سال کی سزا اور 50,000 روپے جرمانہ ہے۔ اور یہ جو 298 اے لگائی گئی، اس کے اوپر جو اسلام کی جو یہ کہتے ہیں ہولی پرسونائج جو ان کے مطابق ہیں، جو دستور پاکستان کا حصہ ہے، اور اتنی سنگین سزا اس بیچاری جوان لڑکی کو دے دی، اس کی ساری زندگی تباہ کر دی اس منحوس آدمی نے، حسنات فاروق نے۔ اب کون اس بیچاری کے لیے 10 سال یا 12 سال اتنی سٹرگل کرے گا؟ پہلے اتنے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ٹرائل نہیں ہو رہے، تو انہیں مذہب کے کیسز میں، تو انہیں رسالت کے کیسز میں، تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ میں ایک بار پھر اس ملک کے ان تمام بڑوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ نے مذہب کا استعمال کر کے اس ملک کو جس دھارے پر لے آئے ہیں، یہاں سے تباہی، بربادی اور انتہا پسندی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کوشش کریں اس قانون کو ختم کریں تاکہ انیکا عتیق جیسی معصوم زندگیاں بچ سکیں، اور انیکا عتیق ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے توہین مذہب کا یہ جو استعمال کر رہے ہیں، توہین رسالت کا کالے قانون کو آپ کس طرح سے اپنی وہ ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کس طرح سے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور کوشش کریں کہ ان جاہل اور مذہبی انتہا پسندوں سے محفوظ رہیں۔ اسی مہینے کے اندر ابھی تک آج تک 3 کے قریب، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 21 جنوری سن 2021 اور 22 کو، تو 3 کے قریب ابھی توہین مذہب کی FIR درج ہو چکی ہیں، سزائے موتیں بھی ہو چکی ہیں۔ معاملات بڑے ڈیفیکلٹ چل رہے ہیں پاکستان میں مذہب کے حوالے سے، تو کوشش کریں خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ خدا حافظ۔